بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین لبیک 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 یا سیدی یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظمیہ اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ڈیبیٹ ہوئی ہے، مناظرہ ہوا، مکالمہ ہوا ہے، مباحثہ ہوا کس کے ساتھ؟ جناب قادیانی مربی ڈاکٹر یحییٰ کے ساتھ، جو کہ قادیانی مرزیوں کا مووی میکر ہے، کیمرہ مین ہے۔ تو یہ مووی میکر مربی ڈاکٹر یحییٰ کے ساتھ مناظرہ ہوا، اور بڑی یہ ڈینگیں مارتا ہے یہ مربی، یقین مانے سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس نے واٹس ایپ کے اوپر ایک دو اپنا وہ فیضان ختم نبوت کے نام سے گروپ بنایا ہوا ہے، اور جناب وہاں پہ ویڈیو بنا کے لانچ کرتا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے، اور مسلمانوں کو قادیانی مربی ڈاکٹر یحییٰ مسلمانوں کو ورغلاتا ہے۔ اور اس نے یوٹیوب کے اوپر بھی چینل بنایا، واٹس ایپ کے اوپر بھی گروپ بنائے ہیں فیضان ختم نبوت کے نام سے، اور مسلمانوں کو، بولے والے مسلمانوں کو وہاں پہ ایڈ کر کے ان کا دماغ خراب کرے گا اور اپنی من مانی کرے گا، تم نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، مرزا قادیانی کو صاحب کہنا ہے، مرزا قادیانی کو بڑی عزت کے الفاظ سے نوازنا ہے، تو تم نے یہ نہیں کہنا کہ مرزا زانی تھا، مرزا چور تھا، فریبیا تھا، فراڈیا تھا، بالکل یہ کہنا ہی نہیں ہے۔ تو اس قسم کی پابندیاں لگا کے مسلمانوں کو ورگلا کے تو وہ بہلا پھسلا کے جناب ان کے عقائد و نظریات خراب کرتا ہے۔ آج قادیانی مربی ڈاکٹر یحییٰ بڑے عرصے کے بعد میرے ہتھے چڑھا ہے جی، جناب پرسنل کے اندر یہ قادیانی مربی لوگوں نے میرے ساتھ مباحثہ کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے، یہ لوگ میرے ساتھ مباحثہ نہیں کرتے۔ اس کی مرکزی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ کسی عالم دین کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے تو ہمیں ذلالت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور مرزا غلام قادیانی بھی ذلیل ہوگا اور ہم بھی ذلیل ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں جی، انہوں نے اپنے گروپ بنایا، گروپ کا رول کچھ بنائے ہیں، ان رولز کے اوپر آج ہماری ڈیبیٹ ہوئی، اور مرزا غلام قادیانی کو انہوں نے ذلیل کروا دیا ہے، اور یہ ڈیبیٹ لمبی چوڑی ہوئی ہے۔ اس کا خلاصہ میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں، اور پھر میں آگے آپ کو ڈیبیٹ سناؤں گا، اور درمیان میں نہیں بولوں گا، ابھی میں آپ کو خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ جناب انہوں نے یہ دیکھیں ایک اشتہار بنایا، اپنے گروپ کے کچھ رول وغیرہ بنائے، اور انہوں نے یہ کہا ہے جی موضوع و معیار آپ کی مرضی کے ہوں گے، لیکن مرزا قادیانی کے ساتھ آپ کے مقرر کردہ معیار کا اطلاق تمام انبیاء پر کیا جائے گا۔ یہ والے جو الفاظ ہیں نا، تمام انبیاء پر کیا جائے گا۔ اسی کے اوپر میں نے اس مربی کو پکڑ لیا، میں نے کہا مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ مجھے کسی کے اوپر قیاس نہ کرو، تو تم کہہ رہے ہو کہ مرزا کی جو کرتوتیں ہیں ان کا اطلاق تمام انبیاء پر کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر میں نے پکڑ لیا، اور میں نے پھر حوالہ پیش کیا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ فلا تقیسونی بیاحدن۔ تو اب اس کے اوپر مرزئی نے یہ کہا کہ نہیں، اس سے مراد ہے کہ مرزا قادیانی کے دور کے لوگ، مرزا قادیانی کے دور کے لوگ۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے جی، مرزا قادیانی کے دور کے لوگ مراد ہیں، کوئی بات نہیں، تو سابقہ دور کے لوگ لے لیتے ہیں۔ تو یعنی مرزا قادیانی کی مراد یہ ہے کہ مجھے میرے دور کے لوگوں پر قیاس نہ کرو، لیکن سابقہ دور کے لوگوں پر قیاس کر سکتے ہو۔ تو سابقہ دور کے لوگوں کے اندر تو وہ مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، ہندو سکھ عیسائی یہودی سارے ہی ہیں، اس کے اندر تو مسلمہ کذاب بھی ہے، نمرود بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، وہ سارے ہی لوگ شامل ہیں۔ اب اس کے اوپر مربی پھنس گیا، اور بہت برے طریقے سے پھنسا۔ اب اس نے مرزا قادیانی کو جناب ساتھ ذلیل کروایا، اور خود بھی ذلیل ہوا، اور یہ ذلالت کی کہانی آئیے یہ مناظرہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ آڈیو سینڈ کی، اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کو آپ کو کیمرے کے اندر نظر آ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ خاکسار نے جو پوسٹ ابھی یہاں پہ میں لگاؤں گا اس کو خوب اچھی طرح سے پڑھ لیں، اس کو سمجھ لیں، اور اگر کوئی سوال ہو کسی کا تو ضرور پوچھ لیں۔ یہ پوسٹ میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں، یہ کیمرے کے اندر نظر آ جائے تاکہ ساری اس کو آپ پڑھ لیجئے گا۔
جی امید ہے آپ نے پڑھ لی ہوگی. چلیں جی آگے. جی جناب قادیانی مربی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر یحییٰ صاحب، آپ نے یہ مجھے سینڈ کی ہے اور مناظروں کے آپ چیلنج کرتے پھر رہے ہیں مرزا غلام قادیانی کی ذات کردار کے اوپر. بڑی بات ہے کہ آپ لوگوں کو تقریباً 125 سال بعد مرزا غلام قادیانی کی موت سے لے کے اب یاد آیا ہے کہ چلو جی مرزا غلام قادیانی کی ذات کردار کے اوپر بھی مسلمانوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. میں مناظرے کے لیے حاضر ہوں اور مرزا غلام قادیانی کی ذات کردار کے اوپر ہزاروں قسم کے سوالات اٹھتے ہیں، ان کے اوپر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں میں. ٹھیک ہے، اور بہتر تو یہی ہے کہ اسکائپ کے اوپر آپ آ جائیں، آمنے سامنے بات کرتے ہیں. یہ نا واٹس ایپ کا آپ نے چور دروازہ کھولا ہوا ہے، ٹپ 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 آپ نے لگائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہترین طریقہ یہ اسکائپ، آمنے سامنے جب ہوں گے تو وہ پھر بات اچھی ہوتی ہے. یہ پچھلے دنوں جو ہے نا وہ بلکہ کل کی ہی بات ہے کہ قادیانی مربی ملہم عبد القادر جو کہ کینیڈا کا ہے، اس کے ساتھ اسکائپ کے اوپر گفتگو ہوئی ہے حیات و وفات مسیح کے اوپر. وہ مناظرہ ہار گیا ہے الحمدللہ. تو ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر موجود ہے. ٹھیک ہے جی، تو آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اسکائپ کے اوپر آئیں، آمنے سامنے آ کے بات کریں. اور پہلا جو موضوع جو میں چونکہ آپ نے اجازت دی ہے اپنی آڈیوز کے اندر، یہ جو مجھے آپ نے سینڈ کی ہیں کہ جون سا مرضی موضوع، تو پہلا موضوع یہ ہے کہ ہم چونکہ کہتے ہیں کہ مرزا کذاب ہے. کذاب آپ کو پتہ ہے جھوٹے کو کہتے ہیں. تو اس موضوع پہ ہی ہم گفتگو کر لیتے ہیں کہ میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ مرزا کذاب ہے، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ نہیں مرزا سچ ہے. ٹھیک ہے جناب، یہ موضوع آپ کو منظور ہے، قبول ہے. اور چونکہ میری اس موضوع کے اوپر 2 کتابیں بھی آ چکی ہیں، تو ان کتابوں کا بھی آج تک کوئی جواب نہیں آیا. تو چلیں مناظرہ کر لیتے ہیں، مناظرے کے اندر ڈسکس کر لیں گے. کیا خیال ہے آپ کو، آپ کا اس بارے میں؟ اور آڈیو سینڈ کر دیجیے گا. یہ انہوں نے ٹیکسٹ سینڈ کیا، یہ آپ کے سامنے ہے. جی جناب آڈیو میں بات کریں اور اسکائپ پہ آ جائیں، اسکائپ پہ آ جائیں اور اصول مناظرہ کے اوپر ہی گفتگو کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو آپ بتا رہے ہیں معیار، تو یہ معیاروں کے اوپر ہی گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن آمنے سامنے آ کے بات کریں، پھر پتہ چلے گا. اس طریقے سے ٹپ 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 یہ چور دروازہ نہ کھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم مولوی مبشر شاہ صاحب، یہ آپ نے پھر دوبارہ چور دروازہ کھول لیا. اسکائپ پہ آ جائیں، اسکائپ پہ آ جائیں. اور بھائی جب آپ کے پاس واٹس ایپ گروپ موجود ہیں، اسی پوسٹ میں ہم نے گروپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، آپ پھر اسی بہانے پہ آ گئے ہیں اسکائپ پہ آ جائیں. کیوں جی واٹس ایپ پہ آپ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ حقیقتیں آ رہی لوگوں کو تک پہنچانی ہے نا، کہ وہاں پہ شور ڈالنا ہے. جزاک اللہ. جی کوئی بات نہیں ڈاکٹر یحییٰ صاحب، اسکائپ کے اوپر تو آپ آتے نہیں ہیں اس وجہ سے کہ اسکائپ کے اوپر جو ہے نا آپ لوگوں کو ایک جو ہے نا وہ مرگی پڑ جاتی ہے. سوری، مجھے کوئی اور لفظ نہیں ملا تو میں نے مرگی کا لفظ بول دیا. مطلب یہ ہے کہ یہ واٹس ایپ کے اوپر تو بس ایک آڈیو پھینکی تو پھر مربی صاحب غائب، مولوی صاحب ادھر جو ہے نا شور ڈالتے رہتے ہیں. جی آ جاؤ مربی کدھر ٹر گئے ہو، مربی بس گئے، پھر مربی نظر تھوڑی آتے ہیں. تو یہ اصل میں چور دروازہ، اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ واٹس ایپ آپ نے چور دروازہ کھولا ہوا ہے. اسکائپ کے اوپر آمنے سامنے گفتگو ہوتی ہے، 2 منٹ آپ نے بولنا ہے جی، 2 منٹ اگلے بندے نے بولنا ہے. ادھر بندہ ہل نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا. تو اس کی پھر ریکارڈنگ کر کے ہم جب یوٹیوب کے اوپر لاتے ہیں تو وہ پھر لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو سننے کو ملتا ہے، ہر چیز کی وضاحت ہوتی ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ لوگوں تک وضاحت پہنچانا نہیں چاہتے، تو اس لیے آپ لوگ اسکائپ سے بھاگتے ہیں کہ نہیں اسکائپ پہ نہیں آنا، اسکائپ پہ آئیں گے تو چھتر زیادہ پڑیں گے، نہیں تو یہ یہاں واٹس ایپ ہی صحیح ہے. تو بہرحال چلیں جی واٹس ایپ گروپ میں ہی ایڈ کریں گفتگو شروع. مرزا غلام قادیانی کذاب تھا ہمارے نزدیک، آپ نے ثابت کرنا نہیں جی مرزا قادیانی کذاب نہیں تھا. ٹھیک ہے جناب. جی محترم مبشر شاہ صاحب، بات یہ ہے آپ کے اور خاکسار کے جناب کئی دفعہ مناظرے ہوئے ہیں. کوئی ایک مناظرہ دکھلائیں بتلائیں جس میں میں وہاں سے بڑی دیر سے آپ کو جواب دیا ہو،
یا جی چلا گیا ہوں. ہاں آپ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہم تو چلے ہیں بھیا, ہم تو چلے بھیا, ہم تو چلے بھیا. کبھی فجر کا ٹائم ہو گیا تھا آپ کے لیے ایک دم, اس لیے یہ بات نہ کریں. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے چونکہ شور ڈالنا ہوتا ہے, صرف عوام تک بات نہیں پہنچانا چاہتے, اس لیے آپ اسکائپ کا شور ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بڑی اچھی بات ہے, اب آپ نے کہہ دیا ہے کہ واٹس ایپ پہ بات کرتے کریں گے آپ. تو اب آپ یہ بتا دیں کہ یہ جو 2 تجاویز ہم نے دی تھیں, 2 تجاویز, تجویز نمبر 1 اور تجویز نمبر 2, اس میں سے کس تجویز کو آپ کس کے تحت آپ بات کریں گے؟ جزاک اللہ. جی قادیانی مربی ڈاکٹر یحییٰ صاحب بہت جھوٹے ہیں آپ, یقین جانے مرزا غلام قادیانی سے بھی آگے آپ نکل رہے ہیں. مرزا غلام قادیانی تو کذاب تھا ہی. جس موضوع پر ہم نے مناظرہ کرنا ہے تو وہ تو آپ جب مناظرہ کریں گے تو پھر ہم ثابت بھی کر دیں گے کہ مرزا بہت بڑا فراڈیا, جھوٹا, کذاب انسان تھا, لیکن اس کی امت بھی کم نہیں ہے جیسا کہ آپ ہیں. بڑے مناظرے ہوئے ہیں, کئی مناظرے ہوئے ہیں, کہاں ہوئے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, فراڈی ہیں آپ ایک نمبر کے. تو 1-2 مناظرہ ہوا ہے, وہ بھی جناب ایک آڈیو آئی, مربی جی غائب, مربی جی پھر اگلے دن منہ دکھا رہے ہیں, پھر اگلے دن آ رہے ہیں. ہاں جی, یہ واٹس ایپ کے اوپر اسی وجہ سے آپ لوگوں کو بلاتے ہیں تاکہ لوگ اک کے تھک کے تو وہ انتظار کر کر کے وہ پھر چلے جائیں, تو پھر بعد میں آپ ڈینگے مارنی شروع کر دیں, اوئے ہوئے 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 جیت گئے جی, مولوی بگا دیا ہم نے, مولوی بگا دیا. تو یہ ڈرامے آپ لوگوں کے, یہ ہم سے تو چھپے نہیں ہیں نا یار. آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں, جا کے اپنے چینل آپ نے چلانے ہیں, چینل بس آپ نے بنایا ہوا ہے فیضان ختم نبوت و فلانا, اس طرح کے چینل بنا کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. آپ ان کو بنائیں جا کے, ہمیں نا یہ سٹوریاں سنایا کریں آ کے. اچھا 2 تجویزیں جو دی ہیں وہ آ کے آمنے سامنے آ کے بات کریں نا. میں ان کی آپ کی 2 تجویزوں کا بھی اپریشن کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی, آپ کا مرزا غلام قادیانی وہ کذاب جس کو ہم نے ثابت کرنا ہے مناظرے کے اندر, تو وہ فراڈیا, اور جس کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ مرزا قادیانی فراڈیا تھا مناظرے کے اندر, تو وہ 1 نمبر کا فراڈیا انسان. وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی اور کے اوپر قیاس نہ کرو. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے, میں حوالہ ابھی سینڈ کرتا ہوں, مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے کسی اور کے اوپر قیاس ہی نہ کرو. اور تم لوگ کتنے فراڈیے ہو, مربی ہو. مرزا قادیانی کو جوتیاں پڑوانے کے لیے آ جاتے ہو واٹس ایپ کے اوپر, فیس بک کے اوپر, ٹیپ 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 ٹیپ. مرزا قادیانی تمہیں کٹے کے تھلے چھوڑتے, تم بچے کے تھلے جاتے ہو بھاگ بھاگ کے. ہو کوئی شرم کر لو, ڈب مرو مربی ہو, بے شرمو. وہ کہتا ہے مجھے کسی اور کے اوپر قیاس نہ کرو. تم کہتے ہو وہ کیا تم نے لکھا, یہ تجویز نمبر 2, قرآن کریم وجود خاتم النبیین, تاریخ انبیاء و مرسلین. پھر تم کہہ رہے ہو یہ مقرر کردہ معیار کا اطلاق تمام انبیاء پر کیا جائے گا. لو, تمام انبیاء پر. مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے کسی اور کے اوپر قیاس نہ کرو, تم تمام انبیاء کے اوپر اس کو قیاس کر رہے ہو. لکھ دی لعنت مرضی ہو تمہارے اوپر, تمہارے منہوں کے اوپر, تمہاری نسلوں کے اوپر. مرزا قادیانی کی تو مان لو, مولوی کی نہیں ماننی تو نہ مانو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے مرزا قادیانی کی تو مان لو مربی ہو. اور مربی یحییٰ جی آپ مان لیں مرزا قادیانی کی, وہ کہتا ہے مجھے کسی اور کے اوپر قیاس نہ کریں. اب میں آپ کو چاہیے ہوگا حوالہ, کیونکہ مرزا قادیانی کذاب کی کتابیں تو آپ نے پڑھی نہیں ہیں, وہ تو ہمیں دینی پڑتی ہیں حوالے بھی. تو وہ جناب وہ ابھی میں پیش کرتا ہوں. جی دوستو, یہ حوالے بھی ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہیں. یہ روحانی حسین جلد نمبر 16 صفحہ 52 ہے, اور یہ والا حوالہ ہے. ٹھیک ہے جی, آگے سن لیں. جی محترم مولوی صاحب, دیکھیں بات یہ ہے, مجھے آپ کی طرح بد کلامی کرنے کی عادت نہیں ہے, اس لیے میں تو مہذبانہ انداز میں گفتگو کروں گا, اور امید ہے کہ آپ بھی اپنے لہجے کو, اپنی بات کرنے کے انداز کو اسلامی بنائیں. اب آپ جو بات کر رہے ہیں, کتنا بڑی جھوٹ بول دیا, کذب بیانی آپ نے کر دی کہ جی گویا ہمارا کوئی مناظرہ نہیں ہوا, کوئی زیادہ مناظرے نہیں ہوئے, اور گویا آپ نہیں دوڑے بلکہ میں وہاں پہ بار بار جناب چلا جاتا تھا, اگلے دن آ جاتا تھا. لعنت اللہ علی الکاذبین. اب تو ویڈیو بن گئی ہوئی ہیں, وہ یوٹیوب پہ آ گئی ہوئی ہیں. ہمارے مناظرہ ہوا, وہ جو آپ کا مثلاً وہ ٹاپک تھا, آپ کہتے تھے مرزا صاحب نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے, اس کے اوپر وہاں آپ دوڑ کے تھے, یاد ہے آپ کو؟
پھر جو ہے وہ موضوع تھا وفات مسیح کا. ہاں جی، کب میں وہاں سے چلا گیا تھا جناب؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ پھر وہ جو تھا یہ قاضی یار محمد والی تحریر کے بارے میں ہوا تھا. آپ کی اللہ کے فضل سے آپ کے سارے جھوٹ وہاں پہ ظاہر ہوئے تھے، ابھی اپلوڈ بھی ہوا ہے. تو اس لیے جو باتیں پبلک ڈومین میں آ گئی ہیں اس کے بارے میں تو جھوٹ بولتے ہوئے کوئی شرم کر لیا کریں مولوی صاحب. اتنی بڑی آپ کی داڑھی ہے، برا نہ تو نہیں گا. اور دوسرا یہ کہ آپ اب دیکھیں، میں اب دوسرے حصے کا جواب آپ کی زبان میں تھوڑا سا دے دیتا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کی طرح بدتمیز نہ بنوں. اب اگر جو ہے آپ کی زبان استعمال کروں تو پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ مولوی مبشر شاہ صاحب جتنے بڑے آپ کے اعلیٰ حضرت وہ کذاب تھے، اس سے بڑھ کر آپ کذاب ہیں. جی، آپ نے جو ہے وہ یہ تحریر لگا کر خطبہ الہامیہ کی، یہ گویا کوشش کی یہ کہنے کی کہ حضرت مرزا صاحب نے اس تحریر میں لکھا ہے کہ مجھے کسی نبی پر قیاس نہ کرو، لعنت اللہ علی الکاذبین. اور پھر مولوی بشیر صاحب پھر آپ کی زبان. جی، یہ آڈیو آپ توجہ سے سنبھال کے رکھیے گا اور اس کو نوٹ کر لیں. حالانکہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ کسی نبی کے اوپر قیاس مت کرو. یہ اسی آڈیو کے اندر اس قادیانی مربی نے ابتدا کے اندر جھوٹ بول دیا. وہ کذاب تھے. میں اب دوسرے حصے کا جواب آپ کی زبان میں تھوڑا سا دے دیتا ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کی طرح بدتمیز نہ بنوں. اب اگر جو ہے آپ کی زبان استعمال کروں تو پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ مولوی مبشر شاہ صاحب جتنے بڑے آپ کے اعلیٰ حضرت وہ کذاب تھے، اس سے بڑھ کر آپ کذاب ہیں. جی، آپ نے جو ہے وہ یہ تحریر لگا کر خطبہ الہامیہ کی، یہ گویا کوشش کی یہ کہنے کی کہ حضرت مرزا صاحب نے اس تحریر میں لکھا ہے کہ مجھے کسی نبی پر قیاس نہ کرو، لعنت اللہ علی الکاذبین. اور پھر مولوی بشیر صاحب پھر آپ کی زبان میں جس طرح آپ نے کہنا لکھ دی لعنت اس بندے کے اوپر جس نے اس تحریر کے بارے میں جھوٹ بولا ہے کہ گویا مرزا صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نبی پہ مجھے قیاس نہ کرو. کبھی تحریر آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ مرزا صاحب کی بڑی تحریریں پڑھے ہیں، اس کو ذرا آگے پیچھے سے دیکھ لیں. پھر جو مناظرے کے دوران آپ کو خفت اٹھانی پڑے گی تو آگے پیچھے سے پڑھ لیں، وہاں پہ مرزا صاحب نے کس کے بارے میں کہا ہے، اور شرم کریں. اور آپ کی زبان میں جس طرح آپ نے کہنا لکھ دی لعنت، ورنہ پھر ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ مبشر شاہ صاحب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح اللہ کرے آپ پہ. چلے ہم قرآن کی زبان میں کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین. ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ جو اس طرح کی ہے نا چلاکی ہے، یہ کسی اور سے جا کے لگائیے گا محترم. مجھے تو آپ کا وہ جو ہے نا الحمدللہ وہ پتہ ہے کہ آپ کس قدر جھوٹے انسان ہیں، کس قدر کذب بیانی کرتے ہیں. یہ حوالہ جو آپ نے لگایا ہے اسی کے اندر ہی آپ نے جھوٹ بول دیا ہے. ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ سیدھی بات کریں، ڈرامے نہ کریں. آپ نے اگر گفتگو کرنی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے ہمارے گفت کے اندر آپ کو ادب آداب سے مرزا صاحب کو مرزا صاحب کہنا پڑے گا. اور اس طرح کی یہ جو نا کذاب تھا یہ تھا وہ تو ہمارا آپ نے ایک موضوع چلانا ہے چلائیں، لیکن آپ پہلے یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے آپ کو کون سی تجویز آپ کو پسند ہے. میں نے آپ کا یہ جھوٹ ظاہر کر دیا ہے. مرزا صاحب نے اس تحریر میں آپ کو فی الحال یہی بتا دیتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ مجھے ایک دوسرے انبیاء پر قیاس نہ کرو. یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، کذب بیانی کی ہے، فراڈ کیا ہے، جس طرح آپ اکثر کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ اگر آپ اس پہ انسسٹ کریں گے تو پھر میں اس تحریر کا وہ حصہ بھی لگا دوں گا جو کہ آپ کو جھوٹا ثابت کرتا ہے کہ مرزا صاحب نے یہاں پہ کیا کہا ہے، کس کے ساتھ مجھے قیاس نہ کرو. یہاں انبیاء کی بات ہو رہی ہے یا کس کی بات ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو جھوٹے مولوی صاحب، کذب بیانی سے بھرپور مولوی صاحب، آپ بتائیں، جبکہ آپ کی اس تحریر کا میں نے جواب آپ کو خلاصتاً دے دیا ہے کہ ہماری جو تجویز ہے، تجویز نمبر 1 یا تجویز نمبر 2، اس میں سے کس کے اوپر آپ عمل کرتے ہوئے اپنے اس مناظرے کو آگے چلائیں گے. جزاک اللہ. لاکھ دی لعنت مرزا غلام قادیانی کے اوپر اور اس کی امت کے اوپر. جی، اصل میں یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی جو تھا، میں تو پہلے یہی تو کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ کا مرزا کذاب تھا، فراڈیا تھا،
اور اس کی امت بھی اسی کے نقش قدم کے اوپر چل رہی ہے. اور مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے فلا تقیسونی بأحدن. یہ احدن کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے مربی جی؟ او مربی جی فرڈیے نبی کے فرڈیے امتی، یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک پر بھی، اب کسی ایک میں وہ جو ہے نا جانور تو آتے نہیں ہیں، اب انسان ہی آئیں گے نا. تو اب وہ جب انسان آئیں گے تو انسانوں کے اندر وہ نبی بھی ہوتے ہیں اور غیر نبی بھی ہوتے ہیں. اب یہ نبی بیچ میں شامل ہو گئے ہیں. مرزا قادیانی کہتا ہے کسی ایک پر، وہ نیچے ترجمہ بھی لکھتا ہے، پس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ، کسی دوسرے، اب کسی دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ کسی پر بھی، وہ چاہے نبی ہو یا غیر نبی ہو، کسی پر قیاس ہی نہیں کرنا. رہی بات یہ کہ وہ جو تحریر جی وہ جو آپ کو جھوٹا کر دے گی، اس کے 10 صفحے پیچھے پڑھو 50 صفحے آگے پڑھو تو پھر بات سمجھ آنی ہے، تو وہ پیش کرو مربی جی، جلدی کرو تاکہ مرزا قادیانی کذاب ثابت ہو جائے. اچھا رہی بات وہ مناظرے، وہ فلاں مناظرہ، وہ جو مرزا قادیانی کی رجولیت والا مناظرہ تھا، وہ جو 10 من کا یلاش مرزا قادیانی کے اوپر آ کے چڑھا تھا، اس نے رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا تھا، تو وہ کہہ رہے مناظرہ ہوا تھا تو اس میں میں نے جھوٹا ثابت کر دیا تھا تو وہ بھاگ گئے تھے آپ. او واہ مربی جی، کوئی شرم نام کی تو چیز ہی کو نہیں نا، جھوٹ کے کوئی سر پاؤں تو ہوتے نہیں ہیں. تو وہ آن دی ریکارڈ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر سب چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے جو مناظرہ ہوتا ہے نا وہ میرے چینل کے اوپر ہی آتا ہے. آپ لوگ تو اس کے اندر قطع برید کر کے اور جی ناظرین اب دیکھیے گا، اب ناظرین دیکھیے گا، تو وہ کر کے ایک 10 منٹ کی جو بات ہوتی ہے اس کو کھینچ تھرو کے آپ 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی لے جاتے ہیں. تو وہ آپ کے مناظرے بعد میں آتے ہیں اپنے چینلز کے اوپر. میرے چینل کے اوپر تو فوری طور پہ جی فوری کوئک سروس ہوتی ہے جناب. یہ لو جی مربیوں کا ڈرامہ حاضر خدمت ہے لوگوں، دیکھو یہ ہے قادیانی مربی لوگ فرڈیے 1 نمبر کے، ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پہ تحریر کے اندر تو مرزا قادیانی کچھ اور کہہ رہا ہے، مربی کچھ اور کہہ رہا ہے. اب ہم مربی کی ماننے کہ مرزا قادیانی کذاب کی ماننے، کس کی بات ماننی ہے وہ بھی مجھے بتا دیں. جی مولوی صاحب بات یہ ہے، اب جہاں پہ جس مولوی کا یہ حالت ہو کہ وہ صفحہ نمبر 52 کی تحریر پڑھ رہا ہو اور جو صفحہ نمبر 51 پہ لکھا ہو وہ لوگوں سے چھپا رہا ہو، اس سے بڑا کذاب مولوی کون ہوگا یہ بتائیں. ہے جی، یہ جو آپ نے صفحہ نمبر 52 کی تحریر پڑھ رہے ہیں، ذرا نمبر اس کے صفحہ نمبر 51 پہ جائیں، وہاں سے پڑھیں، لوگوں کو پڑھ کے سنائیں کہ مولوی مبشر کتنا بڑا کذاب ہے، کتنا بڑا دجال ہے کہ یہ ایک جو تحریر ہے اس کو آگے پیچھے سے کاٹ کے اور پھر جناب وہ تحریر جو ہے اس کے غلط معنی پہنا رہا ہے. اور اس کے اوپر یعنی حد یہ ہے کہ میں نے بتلا بھی دیا کہ آپ نے کس بیانی کی ہے اور آپ اس کے اوپر مصر ہیں کہ نہیں، گویا آپ جس طرح جھوٹ نہیں بولا. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. باقی یہ ہے کہ یہ اپنی حالت دیکھ لیں. ہم نے آپ کو بلایا تھا کہ آئیں جناب، جو آپ کا پسندیدہ ٹاپک ہے کردار مرزا، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. آپ بجائے اس کے کہ اس میں سے کوئی تجویز مانتے، آپ نے یہ کہا کہ جناب جھوٹے طور پہ کہا کہ مرزا صاحب نے تو کہا ہے مجھے کسی کے اوپر کسی دوسرے کے اوپر قیاس ہی نہ کرو. میں نے جب آپ کو بتلایا کہ یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ آپ کذب بیانی کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کا انتظار کرتے کہ جناب یہ بات ہوئی ہے تو کیا مطلب ہے اس کا. میں ہر بندہ مولوی مبشر کی طرح فارغ نہیں بیٹھا ہوتا جس کو صرف ویڈیو بنا کے آگے پیچھے اس نے پھر اشتہار لگانے ہوں کہ جی مجھے چندہ دے دو، مجھے چندہ دے دو. لوگوں کو کام بھی ہوتے ہیں جناب. تو لیکن بہرحال اس کے باوجود میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. آپ نے 51 جو پیج ہے اس کو چھپایا ہے لوگوں سے. 52 کی تحریر جو ہے وہ اس کو کاٹ کے ایک تحریر کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، اور اس کے اگلے 53 54 پیج
51 سے بلکہ اس سے پچھلے صفحات سے یہ تحریر صرف اس وقت کے یعنی حضرت مرزا صاحب کے وقت کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں ہے کہ اس وقت کے لوگوں میں سے کسی کے ساتھ مرزا صاحب کو قیاس نہ کرو. جو اس وقت کے مولوی تھے، جو سجادہ نشین تھے، وہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے. اور آپ کو اگر اردو نہیں آتی تو پھر مولوی مبشر کی زبان میں لکھ لعنت ہے، اگر آپ کو اردو بھی پڑھنے نہیں آتی تو. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. جی دوستو، یہ اگلا صفحہ بھی جو ہے وہ بھی میں نے یہاں لگا دیا ہے، بلکہ پچھلا صفحہ 51. یہ قادیانی مربی کے پاس تو یہ نہیں تھا، پتہ نہیں بعد میں اس نے میرے پیج کے اوپر یہ ہائی لائٹ کر کے بھیجا ہے. بہرحال آگے آڈیو سن لیں. اب مولوی مبشر شاہ صاحب اب جناب اقرار کریں یا انکار کریں کہ ان صفحات میں حضرت مرزا صاحب اپنے زمانے کے جو ہم اثر لوگ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہاں پر تو گزشتہ جو انبیاء وغیرہ ہیں ان کی باتیں نہیں ہو رہی. آپ اقرار کریں یا انکار کریں. اگر آپ اقرار کریں گے تو آپ جھوٹے ثابت، اگر آپ انکار کریں گے پھر بھی جھوٹے ثابت. تو آئیں جناب، ہیں شاباش. جی مولوی مبشر صاحب جزاک اللہ، آپ نے خود ہی یہ صفحہ لگا دیا. جی میں لگانے والا تھا. یہ ذرا پڑھ کے دیکھیں کہ حضرت مرزا صاحب کے زمانے کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے یا پہلے گزشتہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. 51 کا مضمون کا تسلسل ہے، آگے چلا ہے 52 کے اوپر. اس لیے پڑھیں اور شرم کریں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. جی مربی جی، تو آپ آگے 2 گھنٹوں کے بعد. اچھا جی، یہ صفحہ تو آپ نے لگایا کو نہیں، وہ 51 پیج میں نے لگا دیے. پڑھیں اس کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ مجھے جو ہے نا کسی نبی کے اوپر قیاس کرنا، تو میرے وقت کے جو لوگ ہیں ان میں سے قیاس نہ کرنا. یا تو اپنے اوپر لعنت ڈال لو خود ہی اپنے منہ سے تو بہتر ہے، یا مرزے کے اوپر خود ہی اپنے منہ سے لعنت ڈال لو تو بہتر ہے. یہ اسی چیز کا مجھے انتظار تھا کہ تم پچھلا صفحہ پیش کرو گے اور پھر اگلا صفحہ بھی پیش کرو گے. تو جب پیش کرو گے تو وہ میں تمہارے منہ سے ہی نا مرزا قادیانی کے اوپر لعنت ڈلواؤں گا. اب دیکھو تمہارا مرزا قادیانی اس صفحہ نمبر 52 کے اوپر لکھتا ہے فلا تقیسونی بی احدن. بی احدن ایک عام ہے اور مطلق ہے، اور مطلق کو آپ مقید کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں جناب، اس احدن سے مراد ہوتی ہے وہ جو اس لوگ تھے نا، وہ اس زمانے کے جو لوگ تھے، تو اس سے مراد وہ والے لوگ ہیں. تو نہیں وہ پرانے نہیں ہیں. تو اچھا جی، تو پرانے نہیں ہیں، تو پرانے جو تھے وہ پرانوں کے اندر تو پھر وہ جناب نبی بھی آتے ہیں، غیر نبی بھی آتے ہیں، ہندو سکھ عیسائی یہودی سارے ہی آتے ہیں. تو یہ تو پھر مرزا غلام قادیانی کو خود ہی تم نے جھوٹا قرار دے دیا کہ نہیں جی نہیں، مرزا قادیانی کذاب ہے، دجال ہے، فراڈی ہے. یہ احدن سے مراد جو ہے نا وہ لے رہا ہے. نہیں وہ پچھلے لوگوں مراد نہیں لیے، اصل میں وہ والے لے رہا ہے، وہ اس زمانے کے جو لوگ تھے. لاکھ دی لعنت مرزائیوں کے اوپر، مرزا قادیانی کے اوپر. او مربی، تم اپنے ہاتھ سے مرزا قادیانی کی مٹی پلید کر رہے ہو. شاباش شاباش، ٹھیک ہے، لگے رہو. ٹھیک ہے، اسی کام کے لیے تو مرزا قادیانی نے تم لوگوں کو بٹھایا واٹس ایپ کے اوپر کہ بس مجھے جو نا لعنت ڈالتے رہو میرے اوپر. شاباش شاباش. اور دوسری بات یہ ہے کہ چلو جی مان لیتے ہیں یہ والا صفحہ جو آپ نے ہائی لائٹ کر کے ابھی میرے صفحے کو ہائی لائٹ کر کے بھیجا ہے. اچھا، یہاں پر اب یہ والا 51 صفحہ ہے میرے سامنے. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جناب اس مقام پر نازل ہوا ہوں جس کو انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا، عام لوگوں کو اس سے کچھ اطلاع ہو سکے، اور میرا مقام غوطہ لگانے والوں کے ہیں. اچھا، تو مطلب یہ کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں جی، مرزا قادیانی جب وہ پیدا ہوا تھا
مائی گسیٹی کے بطن سے وہ پہلے جنت بھی آئی تھی، تو اس کی ٹانگوں کے اندر مرزا قادیانی جی پھنسے ہوئے تھے، تو اس وقت کے بعد والا یہ زمانہ مراد ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں جی تھوڑی دیر کے لیے، کیا مسئلہ کیا، ہم لڑنے والے تھوڑی ہیں، ہم تو ماننے والے ہیں، مان لیتے ہیں۔ اچھا، تو پھر مرزا قادیانی کو اس کا مطلب ہے قیاس کر سکتے ہیں ہم ہندوؤں کے اوپر، یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، جو کہ مرزا قادیانی کی پیدائش سے پہلے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، اور وہ بھی آہادن کے زمرے کے اندر ہی آتے ہیں۔ تو یہ والے جو آہادن کا لفظ اس نے استعمال کیا، وہ تو استعمال کیا ہے اپنے زمانے کے لیے، تو اس سے پہلے والے جو آہادن تھے اس کے اندر سارے ہی شامل ہو گئے، نبی بھی، غیر نبی بھی، ہندو، سکھ، عیسائی، فرعون، وہ بھی کیا اس کا نام ہے، مسیلمہ کذاب بھی، اور اسود انسی اور دیگر جتنے کذاب آئے ہیں سب شامل ہو گئے۔ تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی مرزا قادیانی کو مسیلمہ کذاب کے اوپر قیاس کرو، مرزا قادیانی کو اس کے اوپر قیاس کرو؟ تو پھر یہ تم نے جو شرط لگائی ہے اپنے پیپر کے اندر کہ وہ جی سابقہ انبیاء کے اندر وہ جناب اس کے ساتھ ہم قیاس کریں گے، ہیں یہ جو تجویز نمبر 2 تم نے لکھی ہے، تو اچھا مجھے یہ ذرا بتاؤ، یہ جو تم نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے، تمام انبیاء کرام پر کیا جائے گا، ہاں یہ مقرر کردہ معیار کا اطلاق تمام انبیاء کرام پر کیا جائے گا۔ اچھا، یہ پھر سابقہ تمام انبیاء کا کیوں تم نے ذکر کیا ہے؟ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، یہودیوں، چوڑے چماروں سب کے ساتھ قیاس کیا جائے گا، یہ کہنا چاہیے تھا تمہیں۔ تم نے یہ قید کیوں لگائی ہے، یہ بتاؤ مجھے۔ جی یہ جناب مولوی مبشر صاحب، یہ جب انشاءاللہ ویڈیو بنے گی نا اس کی، تو لوگ خود ہی دیکھ لیں گے کہ آپ کا جھوٹ کس طرح سے پکڑا گیا ہے۔ اب میں نے صفحہ لگایا ہے، صفحہ 51، اس کا صفحہ نمبر 51، اور صفحہ نمبر 50 کے اینڈ سے یہ فقرہ شروع ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، خدا کے رحم نے تقاضا کیا کہ آسمان سے نور نازل ہو، سو میں وہ نور ہوں اور وہ مجدد ہوں جو خدا کے حکم سے آیا ہے اور بندہ مدد یافتہ ہوں۔ مجھے تو یہ بتاؤ کہ یہ آج تم مربی جی تم نے خود ہی جو ہے نا وہ ثابت کر دیا کہ مرزا غلام قادیانی کو یہ قادیانی مرزائی جناب ثابت کریں گے اور قیاس کریں گے کس کے اوپر؟ مسیلمہ کذاب کے اوپر، اسود انسی کے اوپر، فرعون کے اوپر، دجال کے اوپر، اور سوری وہ جو ہے ابو جاہل ہے اور ابو لہب ہے، اس کے اوپر قیاس کریں گے۔ یہ تو دیکھو وہ پھر تم نے مرزا قادیانی کی تحریر سے خود ہی جو ہے نا وہ ثابت کر دی ہے۔ اب یا تو مرزا کذاب ہے یا تم کذاب ہو، دونوں میں سے ایک کذاب ضرور ہے۔ یہ دیکھ لیں، سارا اسی زمانے کے حضرت مرزا صاحب کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں، اور وہ مہدی ہوں جس کا آنا مقرر ہو چکا ہے، اور وہ مسیح ہوں جس کے آنے کا وعدہ تھا، اور میں اپنے رب کے اس مقام پر نازل ہوا ہوں جس کو انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا۔ کون سے انسان؟ ظاہر ہے حضرت مرزا صاحب کے انسانوں کے زمانے کے انسانوں کی بات ہو رہی ہے، جس کو جی انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا دوستو، یہ الفاظ یہ دوبارہ سن لیں ذرا۔ جب مرزا قادیانی کے دور کے انسانوں کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بقول قادیانی مربی کے وہ پھر سابقہ انسان مراد ہو جائیں گے، ان کے اوپر یعنی قیاس کر سکتے ہیں۔ دوبارہ سن لیں۔ ہوا ہوں جس کو انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا۔ کون سے انسان؟ ظاہر ہے حضرت مرزا صاحب کے انسانوں کے زمانے کے انسانوں کی بات ہو رہی ہے، جس کو انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا، پر نازل ہوا ہوں جس کو انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا۔ کون سے انسان؟ ظاہر ہے حضرت مرزا صاحب کے انسانوں کے زمانے کے انسانوں کی بات ہو رہی ہے، جس کو انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا، اور میرا بھید اکثر اہل اللہ سے پوشیدہ اور دور تر ہے۔ کس زمانے کے اہل اللہ کی بات ہو رہی ہے؟ مرزا صاحب کے زمانے کے اہل اللہ کی، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے بھی کہ یہاں پر
हाल क्या सीगा इस्तेमाल हो रहा है, माजी का नहीं हो रहा। ठीक है जी। फिर फरमाते हैं कतई नजर इससे कि आम लोगों को इससे कुछ इतला हो सके और मेरा मुकाम गौता लगाने वालों के, अब मैं अगला सवाल लगाने वाला हूँ। ठीक है, पेज 52। आज इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको इसी पेज 52 के आगे पीछे के सफ़े पढ़ के झूठा साबित करूंगा, फिर आप लोग आप पे लानते डालेंगे। जज़ाकल्लाह। जी यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपने यही तो साबित कर दिया ना डॉक्टर साहब। शुक्र है कि आपने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को लानती साबित कर दिया है कि मिर्ज़ा कादियानी जो है ना वो उसको आप लोग क्यास करेंगे दज्जाल के ऊपर, अबू लहब के ऊपर, अबू जाहल के ऊपर और अबू गटिया के ऊपर और क्या इसका नाम है वो फिर असवद अंसी के ऊपर और मुसलमा कज़ाब के ऊपर और फ़िरौन के ऊपर और नमरूद के ऊपर और शद्दाद के ऊपर और इस किस्म के जितने काफर थे उल्लू के पट्टे सब के ऊपर आप क्यास करेंगे। अब इंसानों का जिक्र किया ना कि मतलब ये कि मिर्ज़ा कादियानी के दौर के इंसानों के साथ क्यास नहीं करना, साबका लोगों साबका इंसानों के ऊपर क्यास करना। उन इंसानों में सब बातें हैं, हिंदू सिख ईसाई यहूदी सब मुशरक कन्न टूटे सारे आ जाएंगे, तो सबके ऊपर क्यास करेंगे या ना आप मिर्ज़ा कादियानी को बताएं ना, ये जरा ऑडियो में बताएं जरा कि उनके ऊपर क्यास करना है कि नहीं। जी मौलवी साहब, तो 51 के बाद अब मैंने लगा दिया है पेज नंबर 52। हजूर 51 के आखिर पे फरमा रहे थे और मेरा मुकाम गौता लगाने वालों के हाथों से बहुत दूर किया और मेरी ऊपर चढ़ने की बुलंदी कयास में नहीं आ सकती। अब सारे उसी जमाने की बात हो रही है। फिर फरमाते हैं और ये कदम मेरा खुदा ताला की राह में तेज चलने वाले ऊंटों से तेज तर है, बस मुझे किसी दूसरे के साथ क्यास मत करो। क्या मतलब, वो जो पीछे बात हो रही थी जिन लोगों की अहलुल्लाह की उस जमाने के, उनके साथ मुझे क्यास ना करो और ना किसी दूसरे को मेरे साथ, और अपने तहीं शक और जंग के साथ हलाक मत करो। तो मौलवी साहिब, वो मेरे झूठे मौलवी साहब, ये जो पेज 51 पे हजूर ने लिखा था ना, और मेरा भेद अक्सर अहलुल्लाह से पोशीदा और दूर तर है, फिर आपने फरमाया है उसी पेज पे लिखा और मैं अपने रब से उस मुकाम पर नाज़िल हुआ हूँ जिसको इंसानों में से कोई नहीं जानता। इन दोनों के बारे में हजूर ने ये जो पेज 51 पे लिखा था, हजूर ने पेज 52 पे लिखा है अब, बस मुझे किसी दूसरे के साथ क्यास मत करो और ना किसी दूसरे को मेरे साथ। तो मौलवी मुबश्शिर शाह साहिब, ये जो तहरीर की जहाँ तक बात है ना पेज 52 वाली, ये तो आपको पूरा पूरा झूठा साबित कर गई मौलवी साहब हैं। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। अल्हम्दुलिल्लाह हैं, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। जी कादियानी मुरब्बी जी, आज तो बड़े पैड़े ही फंसे हैं आप। होए 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 पसीने छूट रहे हैं आपको। अब मुझे नहीं पता आपकी शलवार भी गीली हुई है कि नहीं, वो तो मैं आपके पास नहीं हूँ। ओए होए होए, आज तो हालत ख़राब हो गई है। अब निकालें मिर्ज़ा कादियानी को, जिस दलदल के अंदर आपने फंसा दिया, निकालें ज़रा इसको। आपने खुद फंसा दिया मिर्ज़ा कादियानी को दलदल के अंदर। अगर तो आप वो मिर्ज़ा कादियानी को जो ना जो बात मैंने की थी अपनी पहली ऑडियो के अंदर, उसी के ऊपर ही रहने देते ना, यकीन जानो मिर्ज़ा बच जाता। लेकिन अब कादियानी मुरब्बी जी आपने खुद फंसा दिया मिर्ज़ा कादियानी को। अब आपने तो मिला दिया उसको फ़िरौन के साथ, शद्दाद के साथ, मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ, असवद अंसी के साथ, अबू जाहल के साथ, अबू लहब के साथ, क्योंकि साबका इंसान तो वो सारे वो ही थे ना, यहूदी हिंदू सिख ईसाई सारे। अब आप लोगों ने आइंदा से जब कोई मिसाल देनी है तो वो फिर क्यास करना है उसके ऊपर, मुसलमा कज़्ज़ाब की मिसाल देनी करनी है, ठीक है। तो बताएं, आज तो आपने फंसा दिया मिर्ज़ा कादियानी को, निकालें मिर्ज़े को, कैसे निकालेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मौलवी मुबश्शिर शाह साहिब आपने वो जो पेज नंबर 52 की तहरीर को पेश करते हुए बड़ी उछल कूद कर रहे थे, जब मैंने जो पेज जो है कह रहा था पेज इससे एक पेज पहले, पेज नंबर 51, वो जब आपने पढ़ा
تو لوگوں کو جب یہ ویڈیو بنے گی تو انشاءاللہ لوگ دیکھ لیں گے کہ آپ وہ جو اچھل کود کر رہے تھے اس میں سے وہ اچھل کود ختم ہو گئی الحمدللہ. ٹھیک ہے جی. پھر آپ معاف کیجیے گا پنجابی میں کہتے ہیں یبلیاں. پھر آپ آگے آڈیو میں یبلیاں مارتے رہے ہیں. کوئی ہندو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے ہیں. وہ لوگ خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. الحمدللہ اسی حوالے کے بارے میں جو کہ آپ بہت زیادہ آپ لوگ پیش کرتے ہیں، مجھے کسی پر قیاس مت کرو جی، جھوٹ بولتے ہیں اس حوالے کے بارے میں. اب جہاں تک اب یہ تو ہوگی اس حوالے کی بات. امید ہے آئندہ آپ یہ جو حوالہ ہے نا پیج 52 کا، بس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو، یہ پیش کرنے سے پہلے نا 10 دفعہ سوچیں گے کہ اب میں نے نہیں پیش کرنا. ٹھیک ہے، ورنہ بہت بری ہوگی آپ کے ساتھ. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے کیوں کہا ہے پہلے انبیاء کے ساتھ مرزا صاحب کو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا، وہ ہم نہیں کہہ رہے محترم. قرآن پاک میں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 40 ہے غالباً یا 44 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے کہ اے نبی تجھ سے کچھ نہیں کہا جاتا جو کہ تجھ سے پہلے انبیاء کو نہیں کہا گیا. تو اس لیے ہم نے تو وہی اصول اپنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے اصول ہیں بے ڈھنگے، اپنے گھر سے آپ لے آتے ہیں معیار. ہم تو قرآن پاک کو فالو کرتے ہیں. اس لیے کہہ رہے ہیں اگر آپ نے مرزا صاحب کو جج کرنا ہے کہ گویا وہ سچے نبی ہیں یا نہیں ہیں، تو ہم تو وہی معیار اپنائیں گے جو ہمیں قرآن نے بتلائے ہیں. باقی آپ کی جو چلاکیاں ہیں، جو آپ کی شور ڈالنے کی عادت ہے، وہ آپ کرتے رہیں. آپ دیکھ لیں صفحہ 52 کے اوپر کتنی شرمندگی ہوئی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، یہ میں جب لوگوں کو دکھاؤں گا نا کہ آپ نے محترم، میں تو پھر بھی عزت سے ہی آپ کو بلاؤں گا، آپ نے محترم مولوی صاحب، آپ نے ہماری تحریر کا جو مطلب نکالا ہے اس کے مطابق آپ نے گستاخی انبیاء کر دی ہے. ہم نے جہاں انبیاء کے الفاظ لکھے، آپ نے وہاں پر کتنے کتنے بیہودہ لوگوں کا انبیاء کے زمرے میں ان کو گویا داخل کرنے کی کوشش کی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین. وہاں پر ہماری تحریر پڑھیں اور آپ کن کن لوگوں کو اس میں شامل کر رہے ہیں کوئی اسود انسی اور ابو جہل اور کیا کیا. اور محترم میں آپ کو بندہ کیا کہ لگتا ہے آپ بالکل ہی بکھلا گئے ہیں. 50 نمبر جو صفحہ نمبر 52 کی تحریر نے بکھلا کے رکھ دیا آپ کو، جو آپ کو اس پہ جو ہے ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اپنے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. لیکن شرم کریں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. ہماری اتنی پاک جو ہم نے تحریر لکھی ہے اس میں اپنے گندے منہ سے کیسے کیسے لوگوں کو اس میں داخل کر رہے ہیں. ہم انبیاء کی بات کر رہے ہیں جناب. کیا آپ کے نزدیک یہ لوگ انبیاء تھے؟ شرم کریں، اب مولوی بنتے ہیں. مطلب ہے اتنا بھی کیا مخالفت ہو گئی کہ مخالفت میں اور تعصب میں انبیاء کے الفاظ کے اندر جو ہم نے لکھے ہیں ان لوگوں کو آپ شامل کرنا چاہتے ہیں. شرم کریں. الحمدللہ الحمدللہ ہیں مولوی مبشر شاہ صاحب. آج تو یہ جو پیج نمبر 52 کی تحریر ہے نا جس کو آپ بڑھ بڑھ کے پیش کرتے تھے، اس کا جب جواب آپ کو ملا ہے تو آپ کا دماغ گھوم گیا ہے. میری آڈیو اس پہ میں نے واضح طور پر یہ کہا، یہ عرض کیا کہ حضرت مرزا صاحب نے پیج نمبر 51 سے جو تحریر شروع کی ہے اس میں حضرت مرزا صاحب کے زمانے کے انسانوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کا ایسا دماغ گھوما ہے کہ آپ کو اب جناب عجیب و غریب بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. اور جو مرزا صاحب سے پہلے کے زمانے کے مرزا صاحب، وہ جناب مولوی صاحب میں نے تو یہ بات کی نہیں، نہ حضرت مرزا صاحب نے بات کی ہے. آپ کا واقعی دماغ گھوم گیا ہے. اور ماشاءاللہ آپ کا جب جھوٹ پکڑا گیا ہے نا مولوی صاحب، یہ جو آپ بار بار تحریر پیش کیا کرتے ہیں پیج 52 والی، بس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو، اس کے اوپر جو آپ معنی نکالتے ہیں جب وہ واقع معنی جھوٹے پڑے ہیں تو دیکھ لیں احباب جی، جب یہ ویڈیو بنے گی تو لوگ خود دیکھ لیں گے کہ مولوی مبشر شاہ قادری ہے جی کیسا دماغ گھوما ہے اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ بات کیا کرے. سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے جھوٹے کا انجام. الحمدللہ اس آڈیو میں بھی مولوی صاحب لگ رہا ہے صاحب کہ اب آپ جو ہے نا اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بات کیا کریں ہیں.
चलो कोई बात नहीं, जब ये वीडियो बनेगी ना हैं तो लोग खुद ही देख लेंगे कि मौलवी मुबश्शिर रजा कादरी के साथ उसी सफ़े नंबर 52 की तहरीर जिसको ये बार बार और इसके चेले चांटे पेश किया करते हैं, बस मुझे किसी दूसरे के साथ क़ियास मत करो, उस तहरीर के जो मानी मौलवी मुबश्शिर साहिब जो निकालते होते हैं, जब हमने महज अल्लाह ताला के फजल से उसी किताब का एक सफ़ा पहले वाला पेश किया तो मौलवी साहब कैसे बुखलाए, और इनका झूठ जब उनके सामने लाया गया तो मौलवी साहब को कुछ समझ नहीं आ रही थी उसके बाद कि कहें क्या। और उल्टा ये अजीब ड्रामा हुआ है कि जो बात जो दलील हमने पेश की मौलवी साहब को वो दलील भी नहीं समझ आई है। माशाल्लाह बड़े ज़हीन मौलवी साहब हैं आप, क्या बात है। ना आपको उर्दू समझ आई आती, ना आपको उर्दू समझ आती है, ना आपको बात की जाए वो आपको समझ आती है, तो फिर बंदा आपसे बात क्या करे। पहले अपनी उर्दू तो ठीक करें मौलवी साहब। बाकी ये जो झूठ आप फैलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसके ऊपर भी जब वीडियो बनेगी तो बड़ा मजा आएगा है जी। इंशाल्लाह आपके लोग ही आपको पकड़ के कहेंगे कि मौलवी मुबश्शिर साहब हमें तो आपने ज़ीरो खार कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह है जी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जी कादियानी मुरब्बी यही साहब, वो साबित तो आपने कुछ भी नहीं किया, वो तो लोग जब देखेंगे तो पता चल जाएगा उनको वीडियो के अंदर हर चीज़। वो लोग आपकी तरह मजनू तो नहीं है, बेवकूफ़ तो नहीं है। हाँ जी, सारी दुनिया कादियानी तो नहीं हो गई। अब लोग अक्लमंद हैं, वो जानते हैं, समझते हैं हर चीज़ को। मिर्ज़ा कादियानी जब एक स्टेटमेंट देता है, वो कहता है कि जनाब ला तकी सूनी भी आहादिन, ठीक है जी। वो कहता है मुझे किसी दूसरे के साथ क़ियास मत करो। जब उसने ये एक वाज़ेह स्टेटमेंट दे दी कि मुझे किसी दूसरे के साथ क़ियास मत करो, जब आपका कह रहे हैं जनाब इसके ऊपर आपने कहा जी नहीं, इससे मुराद ये है कि मिर्ज़ा कादियानी के दौर के लोग मुराद हैं। मैंने कहा चले ठीक है, कोई बात नहीं, मिर्ज़ा कादियानी के दौर के लोग मुराद ले लेते हैं, आपकी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जी। अच्छा जी, आपने कहा जी पिछला सफ़ा आप भी हमने पेश कर दिया, वो भी मैंने पेश किया सबसे पहले और बाद में आपने उसको अंडरलाइन करके भेजा। ये रूहानी खजान जिल्द नंबर 16 और सफ़ा 51 है, खुतबा इल्हामिया। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि ला यालमुहा अहदुन मिनन नासी, जिसको इंसानों में से कोई नहीं जानता। अब वहाँ भी जनाब वही अल्फाज हैं जो कि इस सफ़े के ऊपर अल्फाज हैं, दोनों के अल्फाज सेम बराबर हैं। अब दो ही बातें हैं, या तो आप मिर्ज़ा कादियानी के दौर के लोग मुराद लेंगे या मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के दौर के नहीं, उससे पहले के लोग मुराद लेंगे जिनके ऊपर मिर्ज़ा कादियानी को आपने क़ियास करना है। दो लोगों के ऊपर आप क़ियास कर सकते हैं, दो ही चीज़ें हैं, दो ही रास्ते हैं आपके पास, उनमें से चुनना आपने है। आप कहते नहीं जी हम मिर्ज़ा कादियानी के दौर से पहले के लोगों को शामिल करेंगे। मैंने कहा जी चले उनको कर लेते हैं। जब उनको करेंगे तो उनके अंदर तो भाई इंसानों की जिक्र है। मिर्ज़ा कादियानी ने वाज़ेह तौर पे कहा है, वो सब इंसानों की बात हो रही है, सब इंसानों में से किसी के ऊपर क़ियास नहीं करना, इंसानों की बात है। यहाँ पे मुसलमानों की बात मिर्ज़ा कादियानी ने की नहीं है, बल्कि अंबिया की बात भी नहीं की, किसी की बात नहीं की। उसने मुतलक ये चीज़ बयान की है कि किसी के पर भी मुझे क़ियास नहीं करना। अब ये जो किसी है, किसी पर क़ियास नहीं करना, वो आपका कहना है जी मिर्ज़ा कादियानी के दौर के लोग नहीं है। ठीक है, हमने कहा चले मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। चलो जी साहब का दौर के होंगे, जब साहब का दौर के हैं तो उनके अंदर यहूदी सिख ईसाई हिंदू सब आते हैं, अंबिया आते हैं, गैर अंबिया आते हैं, मुसलमान आते हैं, मुनाफिक आते हैं, मुशरिक आते हैं, सब आते हैं। जब सब आते हैं तो फिर ठीक है भाई, आपको कबूल हो, आपने अपने मुंह से तस्लीम कर लिया ना कि मिर्ज़ा कादियानी को आप मुनाफिकों के साथ, काफरों के साथ, मुशरिकों के साथ जो ना तशबीह देंगे, क़ियास करेंगे उसके ऊपर, ये आपने कबूल किया, मैंने नहीं। मैं कुछ और चीज़ मनवाना चाह रहा था आपसे, लेकिन आप मान कुछ और चीज़ गए हैं। चलें जी मुबारक हो। और ये आज काफ़ी ज़लालत हो गई है और ये तारीखी ज़लालत, इसकी वीडियो बना के हम लॉन्च कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जनाब मुफ्ती हैं मौलवी मुबश्शिर शाह साहिब, ये आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आपको ऐसी शिकस्त से दो चार होना पड़ा है कि आप याद रखेंगे इसको। ऐसी आपसे गलतियां अल्लाह ताला ने करवाई हैं
کہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اب آپ کی جو جھوٹ ہے وہ پکڑا گیا ہے، تو اب آپ اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں؟ آپ نے جو ہے صفحہ نمبر 52 کی تحریر کے بارے میں جو بار بار کہا کرتے ہیں مجھے کسی پر قیاس مت کرو، مجھے کسی پر قیاس مت کرو، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا حضرت مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ مجھے کسی بھی نبی کے ساتھ قیاس مت کرو. جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ. خاکسار نے یہ اوپر میں نے اپنی 2 آڈیو بھی لگا دی ہیں اپنے صفحہ نمبر 51 کے بارے میں نے ان آڈیو میں آپ کو یہ کہا کہ حضرت مرزا صاحب وہاں پر ان صفحات پر پیج 50، 51، 52 یعنی 50، 51، 52 میں اردو میں بتا دیتا ہوں آپ کو سمجھ نہ آئے. ان صفحات میں اپنے زمانے کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اپنے زمانے کے اہل اللہ کی بات کر رہے ہیں. آپ اپنی آڈیو سن لیں، آپ کو میری بات سمجھ ہی نہیں آئی. آپ تو بہت بڑے عالم بنتے ہیں جناب. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو آج اس ذلت سے دوچار کیا کہ آپ کو اردو کی تحریر بھی سمجھ نہیں آتی، اور جب کوئی بندہ آپ کو آڈیو میں سمجھائے اردو کی تحریر تو وہ بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی. سبحان اللہ ہے جی. اور پھر آپ مولوی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں جناب. پھر مولوی مبشر صاحب، مولوی مبشر شاہ، مفتی مولوی مبشر شاہ صاحب، یہ جو آپ نے 52 جو پیج ہے، پیج نمبر 52، اس کے بارے میں یہ آپ نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی. یہ اوپر آپ نے، میں دوبارہ یہ لگا دی ہیں پیجز کے جی. گویا جہاں پر مرزا صاحب نے کہا ہے مجھے کسی کے ساتھ قیاس نہ کرو، تو آپ نے کہا کہ پیج نمبر 51 پہ تو لکھا ہے جس کو انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا. یعنی انسانوں سے آپ یہ مراد لینا چاہ رہے ہیں کہ ان میں سارے نبی شامل ہیں، تو انبیاء پہ ہم نے قیاس نہیں کرنا. پہلی بات، جس طرح کہ میں نے اوپر بیان کیا، مولوی مبشر شاہ صاحب یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت مرزا صاحب یہاں پر جیسا کہ میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں، پیج نمبر 51 اور 52 پر اپنے زمانہ کے لوگ، اپنے زمانہ کے اہل اللہ کی بات کر رہے ہیں، پہلے انبیاء کی بات نہیں کر رہے. اور اس کے ثبوت میں آپ کو ایک ایسا ثبوت اسی کتاب سے پیش کرتا ہوں جس کے بعد آپ مزید جھوٹا جو ہے وہ ثابت کرنے میں مطلب لوگوں کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ واقعی مولوی مبشر نے جھوٹ بولا ہے یہاں پہ. تو میں جناب وہ ثبوت اب یہاں پہ لگانے لگا ہوں اسی کتاب کے صفحات. الحمدللہ. جی قادیانی مربی جی، اب آڈیو پہ آڈیو سینڈ کرتے رہے، وہ تو آپ کا طریقہ ہے بات کو طول دینا. میں نہ مانوں کی رٹ تو آپ لوگوں نے لگائی ہوتی ہے، اور لوگوں کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا فارغ کہ وہ آپ لوگوں کی بیٹھ کے بکواس سنیں. اچھا جی، کسی نبی پر قیاس مت کرو، میں نے کب کہا ہے جی؟ ہم نے تو آج تک نہیں کہا کہ مرزا قادیانی کی مراد یہاں پہ یہ ہے کسی نبی پر قیاس مت کرو. میں نے تو یہ کہا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے، وہ واضح طور پہ کہتا ہے لا تقیسونی بی احدن. بی احدن، احد کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی ایک پر بھی، وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، نبی ہو غیر نبی ہو، وہ ہندو سکھ عیسائی کوئی بھی ہو. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا قادیانی وہ کہتا ہے مجھے کسی پر بھی قیاس مت کرو. تو کسی کے اندر چونکہ نبی بھی آتے ہیں، تو تم لوگ جو بار بار انبیاء کے اوپر مرزا قادیانی کی کرتوتوں کو لے کے جاتے ہو جی، مرزا قادیانی کے زنا کی باری ہے تو وہ دیکھو نا فلان نبی نے بھی تو معاذ اللہ ایسے کیا تھا، تو لہٰذا یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے. تو مرزا قادیانی کی شراب نوشی کی باری ہے یا اس کے فیم کھانے کی باری ہے، تو جی فلان نبی نے بھی تو ایسے کیا تھا. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ مرزا قادیانی یہ کہتا ہے کہ تم مجھے کسی پر بھی قیاس مت کرو. اب ہوا یہ کہ آپ لوگوں نے مرزا قادیانی کی اس تاریخی ضلالت کو چھپانے کے لیے تم نے کہا نہیں وہ مرزا قادیانی کے دور کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ہم نے کہا فرض کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، چلو مرزا قادیانی کے دور کے نہیں لیتے ہم، تو سابقہ لے لیتے ہیں. تو سابقہ تو وہ سارے لوگ ہی بیچ میں شامل ہو گئے نا. تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا کہ مرزا قادیانی کو تم لوگ ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، یہودیوں سب کے ساتھ قیاس کر سکتے ہو. مجھے تو صرف اس کا جواب دو جی مربی جی. یہ دیکھیں مولوی مبشر رضا قادری صاحب، آپ صفحہ نمبر 52 لگا کر لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ گویا مرزا صاحب نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ مجھے کسی کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ قیاس نہ کرو، گویا انبیاء کے ساتھ بھی قیاس نہیں کرنا.
اور میں نے آپ کو جیسا کہ عرض کیا کہ حضرت مرزا صاحب نے اس صفحہ نمبر 52 پر اپنے زمانے کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اس کا ثبوت ایک اور یہ ثبوت ہے صفحہ نمبر 62 پر۔ حضور فرماتے ہیں میرا جلال اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح میری بے کنی کا قصد کیا، اور جمال اس وجہ سے کہ میری رحمت میرے سردار احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح جوش میں ہے۔ تو اب جناب مولوی صاحب، اگر آپ کا یہ بات درست ہوتی کہ حضور یعنی گویا صفحہ نمبر 52 پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے ساتھ مجھے قیاس نہ کرو، اس سے مراد انبیاء بھی ہیں سابقہ، تو پھر صفحہ نمبر 62 پر یہ مثال حضور کا دینا یہ آپ کو جھوٹا ثابت کر گیا ہے۔ یہ میری بات کو سچا ثابت کرتا ہے اور آپ کو جھوٹا ثابت کرتا ہے۔ الحمدللہ ابھی اور مثالیں آ رہی ہیں، آپ دیکھتے تو صحیح آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ الحمدللہ جی میری تو یہ مراد تھی نہیں، اور میں نے تو یہ کہا بھی نہیں ہے، اوپر سب آڈیو بھی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں نا، یہ اپنا لقمہ میرے منہ کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب مرزا قادیانی نے کہا کہ مجھے کسی پر بھی قیاس نہ کرو، تو اس کے اندر جناب سارے ہندو سکھ عیسائی یہودی سب شامل ہوتے ہیں، شرابی، زانی، چرسی، موالی، بنگی سب شامل ہوتے ہیں، سب جناب یہ منافق، یہ ابو جہل، ابو لہب، فرعون، نمرود، شداد سب شامل ہوتے ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ اس آہا دن کے اندر وہ بھی آتا ہے، مسلمہ کذاب بھی، اسود انسی بھی، اور دیگر نبوت کے جھوٹے دعوے داران بھی آتے ہیں، بہاءاللہ ایرانی بھی آتا ہے۔ تو یہ سب فراڈ، یہ دھوکے باز، مشرک، عیسائی سب شامل جب ہو گئے، تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنے دور کے سابقہ جو لوگ تھے وہ مراد لیے ہیں؟ تو جب سابقہ لوگ مراد لیے ہیں تو یہ تو سارے شامل ہو گئے نا، کیونکہ آپ کی جو سابقہ آڈیوز ہیں اوپر جو گزری ہیں ان کے اندر تو یہی آپ نے تاثر دیا ہے، اور واضح آپ نے کیا ہے کہ نہیں جی مرزا قادیانی کے دور کے انسان شامل نہیں ہیں، سابقہ دور کے انسان شامل ہیں۔ تو جب سابقہ دور کے انسان شامل ہیں تو ان انسانوں میں سب ہی شامل ہوتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے نبیوں کی وضاحت نہیں کی کہ مجھے نبیوں کے ساتھ قیاس کرو یا نہ کرو، مرزا نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا مسلمانوں کے ساتھ قیاس کرو یا نہ کرو، اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے ہندوؤں کے ساتھ قیاس کرو یا نہ کرو، اس نے تو مطلق انسانوں کی بات کی ہے، بیاہا دن کا لفظ استعمال کیا ہے، اس میں سبھی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، آپ نے مرزا غلام قادیانی کو آج ذلیل کروانا تھا، وہ کروا دیے، ساری دنیا نے دیکھ لی ہے۔ اب جتنی بھی آپ آڈیو پہ آڈیو سینڈ کریں اس سے مرزا غلام قادیانی کی ضلالت دھل تو نہیں جانی، کرتے رہیں آڈیو پہ آڈیو سینڈ، شاباش، وہ ساری دنیا دیکھ لے گی جب ویڈیو بن کے منظر عام پہ آئے گی۔ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر ہر چیز موجود ہوتی ہے، ٹینشن نہ لیں آپ۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے مولوی مبشر شاہ صاحب، یہ 15 سیکنڈ بعد آپ نے اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ اب یہ جب ویڈیو بنے گی اور اس میں لوگ یہ سنیں گے کہ مولوی مبشر شاہ اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ مرزا صاحب قادیانی صاحب کی اس تحریر سے مراد یہ ہے کہ پہلے نبیوں پر ان کو قیاس نہ کرو، تو لوگ کہیں گے ہیں یہ مولوی مبشر تو ہمیں یہی کہا کرتا تھا کہ اس تحریر کا یہی مطلب ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا ہے۔ وہ کہیں گے مولوی مبشر شاہ صاحب نے تو ادھر ادھر یہی مشہور کیا تھا اپنی ویڈیوز میں، اپنی تحریروں میں، اور یہ بہانہ اس تحریر کی وجہ سے بہانے ڈھونڈا کرتا تھا کہ ہم انبیاء کے ساتھ حضرت مرزا صاحب کو کمپیئر نہیں کریں گے، قیاس نہیں کریں گے۔ تو آج مولوی مبشر جب پھنسا ہے اور جب جھوٹا پڑا ہے تو وہ اپنی اس بات سے مکر گیا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی کام کی آڈیو ہے جناب مولوی مبشر شاہ صاحب۔ چلیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ ایک اور حوالہ لگایا ہے، یہ حوالہ بھی آپ کو جھوٹا ثابت کر گیا۔ آپ کی اس بات کو جو آپ کہتے ہیں نا کہ گویا اس صفحہ نمبر 52 پر جو حضرت مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس نہ کرو، تو اس سے مراد یہ ہے گویا آپ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی نبی کے ساتھ قیاس نہ کرو۔ اب یہ دیکھیں میں نے ایک اور صفحہ لگایا ہے، صفحہ نمبر 68 اسی کتاب کا۔
آپ سٹیا گئے ہیں، اصل میں گھوم گئے ہیں۔ 15 سیکنڈ کے بعد وہی بات میں نے کی ہے جو کہ مرزا غلام قادیانی کو دجال ثابت کر رہی ہے۔ اور جناب آپ نے اپنے منہ سے ہی، آپ نے آج یہ ڈیبیٹ کے اندر ہی مرزا غلام قادیانی کو ذلیل کروا دی ہے۔ اب اس آہا دن کے چکر سے نکالنے مرزا قادیانی کو کیسے نکالیں گے جناب مربی جی؟ اب اس میں سب ہندو سکھ عیسائی سب باتیں ہیں، نبی غیر نبی سب باتیں ہیں۔ اب آپ نے تخصیص جو کی ہے اپنے اشتہار کے اندر جی نبیوں کے ساتھ، وہ نبیوں کے ساتھ ہم قیاس کریں گے مرزا قادیانی کو، مرزا کی کرتوتوں کو دیکھیں گے کہ وہ نبیوں کے اندر بھی استغفر اللہ وہ چیز پائی جاتی تھی کہ نہیں، تو لہٰذا تو تم نے یہ نبیوں کی قید کیوں لگائی؟ ہمیں تو اعتراض اس چیز کے اوپر ہے کہ مرزا قادیانی نے تو مطلق کہا ہے بیاہا دن، اس میں تو سب شامل ہوتے ہیں، تو تم کرو نا پھر مرزا قادیانی کو پھر قیاس کرو۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم دیکھیں گے وہ مسلمہ کذاب کے اندر بھی وہ بھی زانی تھا کہ نہیں، ہم دیکھیں گے وہ اسود انسی کے اندر کہ وہ بھی شرابی تھا کہ نہیں، ہم دیکھیں گے کہ جناب ابو لہب وہ فراڈیاں کرتا تھا کہ نہیں، وہ جھوٹ بولتا تھا کہ نہیں۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، تم نے نبیوں کا لفظ کیوں بڑھایا؟ ہمیں تو اعتراض اس چیز کے اوپر ہے۔ جی مولوی مبشر شاہ صاحب، یہ جو باقی آپ نے بکواسیات اس آڈیو میں کی ہیں اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ یہ تو آپ کی عادت ہے، جب آپ جھوٹے پڑھتے ہیں تو پھر آپ ادھر کا ٹاپک بھی ملا، ادھر کا بھی ملا، ادھر کا بھی ملا، چوں چوں کا مربع بنا لیتے ہیں میرے بھائی۔ میں اس طرح نہیں کیا کرتا اور نہ ہمیں یہ تعلیم ہے۔ ہم تو قولو قولاً سدیدہ کے ساتھ سچی بات کرتے ہیں، اسی ٹاپک پہ رہتے ہیں الحمدللہ، اور آپ کو جھوٹا بنا کے چھوڑتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ایک اور حوالہ میں نے لگایا ہے، آپ صفحہ نمبر 52 کے بارے میں یہ جھوٹ بول رہے تھے کہ اس میں جو حضرت مرزا صاحب نے فرمایا ہے مجھے کسی کے ساتھ مت قیاس کرو، تو اس سے گویا یہ مراد ہے کہ پچھلے انبیاء جو ہیں اس کے ساتھ بھی قیاس نہیں کرنا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، وہاں پر 50 پیج 50 51 52 وغیرہ میں حضرت مرزا صاحب کے زمانہ کے لوگ مراد ہیں۔ اب یہ دیکھیں صفحہ نمبر 68 میں نے لگایا، یہ صفحہ بھی آپ کو جھوٹا ثابت کر جاتا ہے۔ حضور اس صفحے میں شروع سے دیکھیں، فرماتے ہیں کیونکہ یہ آخری زمانہ ہے اور یہ مہینہ بھی ختم اسلام کے مہینوں میں سے آخری ہے، اور دونوں ختم ہونے کے قریب ہیں، اور اس آخری مہینہ میں بھی قربانیاں ہیں اور اس آخری زمانہ میں بھی قربانیاں ہیں، اور فرق صرف اثر اور عکس کا ہے جو آئینہ میں پڑتا ہے۔ پھر یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا، حضور فرماتے ہیں اور اس کا نمونہ زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میرے بھائی میرے محترم، یہاں پر بھی قیاس کیا ہے کہ نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے ساتھ؟ تو یہ تحریر بھی صفحہ نمبر 68 بھی آپ کو جھوٹا ثابت کر گیا۔ ابھی میں اور لگاتا ہوں جی، چوں چوں کا مربع تو آپ نے بنایا مربی جی، سیدھی سی بات تھی، مرزا قادیانی نے کہا تم مجھے کسی پر قیاس مت کرو، سیدھی سی بات تھی، چوں چوں کا مربع تو آپ نے بنا دیا، آڈیو پہ آڈیو سینڈ کر کے سکین کی یہاں لائن لگا دی ہے۔ میرے پاس بھی سکین بڑے پڑے ہیں، میں بھی یہاں پہ 15 20 25 50 100 1000 1200 پھینک دیتا ہوں، وہ کیا مسئلہ ہے؟ آڈیو پہ آڈیو سینڈ کرنا کیا مسئلہ ہے؟ میں بھی پھینکتا جاتا ہوں، یہاں 5 منٹ کی 10 منٹ کی بات کو طول ہی دینی ہے نا، جتنا مرضی طول دے لو۔ ہاں جی، لوگوں کو الو جو بنانا ہے تو بناتے رہو، پھر لوگ سمجھدار ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ آڈیو پہ آڈیو سینڈ کرو، ہاں ذرا کتنی کرتے ہو دیکھتے ہیں ہم بھی۔ اچھا، یہ ہے چوں چوں کا مربع جو تم نے بنا دیا ہے نا، مرزے کو تم نے پھنسا لیا ہے دلدل کے اندر، وہاں سے نکالنا ہے تم نے، کیسے نکالتے ہو؟ اب مرزے کو نکال لو، مرزا قادیانی کو تم نے پھنسا دیا ہے وہ یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، ابو لہب ابو جہل نمرود کے ساتھ پھنسا دیا ہے۔ اب یہ تم نے پھنسایا ہے، میں نے نہیں پھنسایا، نکالنا تم نے ہے مربی جی۔ اب دیکھو وہ تم کیسے نکالتے ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ مولوی بشیر شاہ صاحب، آج تو یہ جو ویڈیو بنے گی نا، ہے جی، ہاں لوگ ہنسیں گے کہ مولوی بشیر شاہ صاحب کی واقعی وہ کہتے نا بالکل بونتر گئے تھے۔ اب یہ دیکھیں، یہ آڈیو دیکھ لیں، مسلسل آپ کہہ رہے ہیں آپ کہ مرزا صاحب نے یہاں پر اپنے دور کے سابقہ لوگ، سبحان اللہ، ہیں اپنے دور کے سابقہ لوگ، مولوی صاحب بونتر گئے ہو ہیں، اب مان جائیں کہ اب آپ سے غلطی ہو گئی ہے،
آپ لوگوں کے سامنے یہ جھوٹ بولتے رہے کہ صفحہ نمبر 52 سے مراد جب حضور نے کہا ہے کہ مجھے کسی کے اوپر قیاس نہ کرو، تو آپ لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے رہے۔ باقی یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں ابو جہل یہ وہ فلاں تھنگ، یہ بھی ثابت کر رہی ہیں کہ آپ دراصل نا بونتر کے ہیں، بالکل ہی آپ کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ بات کیا کریں۔ جھوٹ پکڑا گیا ہے الحمدللہ مولوی بشیر شاہ صاحب۔ اچھا چلیں ایک ابائی کا آخر پہ سوال کا جواب بھی دیتے جائیں۔ اب آپ جو ہے نا کیا یاد کریں گے؟ اب یہ جو میں نے حوالے لگائے ہیں، حضرت عیسیٰ کا لگایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حوالہ لگایا ہے، ان حوالوں میں ان صفحات میں مرزا صاحب نے اپنے جو ہے اپنے آپ کو اور اپنے زمانے کو ان انبیاء کے اوپر یا ان کے زمانوں کے اوپر قیاس کیا ہے یا نہیں کیا؟ جواب دیں، اسی کے اندر آپ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں، اس جواب کے اندر۔ سبحان اللہ الحمدللہ۔ سیدھی سی بات ہے، سابقہ دور کے انسان مراد ہے نا مرزا قادیانی کے، تمہارے بقول سابقہ انسان، ٹھیک ہے مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ سابقہ لوگوں کے اندر تو وہ دیکھو تو صحیح، سابقہ لوگوں کے اندر وہ کون کون سے لوگ آتے ہیں؟ وہ سارے آتے ہیں، وہ فرعون بھی آتا ہے، وہ جناب نمرود بھی آتا ہے، وہ مسلمہ کذاب بھی آتا ہے، اور سارے لوگ آتے ہیں۔ آئندہ سے پھر ایسا کیا کرو، مرزا غلام قادیانی کا موضوع جب چھڑے نا اس کی ذات کردار کا، تو پھر ایسا کیا کرو جب کوئی کہے نا مسلمان کے مرزا زنا کرتا تھا، تم کہا کرو وہ نمرود نے بھی تو زنا کیا تھا، وہ بھی زانی تھا ایک نمبر کا، تو لہذا مرزا قادیانی نے کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے اوپر پھر قیاس کیا کرو۔ وہ مرزے کی شراب نوشی کی باری ہے جب کہ مرزا ٹونک وائن کے لمبے لمبے گھٹ لگاتا تھا، ہاں جی، بڑی بڑی ڈالیں منگواتا تھا لاہور سے، قاضی یار محمد کے ہاتھ سے ٹونک وائن جاتی تھی، تو وہ تم کہنا نہیں وہ اصل میں دیکھو مسلمہ کذاب بھی تو پیتا تھا شراب، وہ 2-3 بوتلیں ایک مجلس کے اندر ہی پی جاتا تھا۔ تو اس طریقے سے مثالیں پھر تم نے دی نہیں کرنی ہیں۔ مجھے تو اعتراض اس چیز کے اوپر ہے، تم نے نبیوں کو تخصیص کیوں کی؟ تم نے یہ کہا کہ ہم مرزے کی کرتوتوں کو لے کے جائیں گے، ان کو پرکھیں گے سابقہ انبیاء کے اوپر۔ استغفر اللہ، کہاں مرزا قادیانی کہاں انبیاء؟ ہاں جی، تو اب مرزا غلام قادیانی چور ٹھگ فریبیا فراڈیا ایک نمبر کا، دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی اور موت کرنے والا۔ اب دیکھو وہ ٹٹی موت کی جب بات آتی ہے تو وہ بات کیا کرو نا، سابقہ تم لے کے جاؤ، کہو کہ وہ دیکھو نا جی مسلمہ کذاب بھی تو دن اور رات میں ہزار دفعہ ٹٹی موت کرتا تھا، اب مرزا نے اگر 100 دفعہ ٹٹی موت کر لی تو کون سی بڑی بات ہے؟ یہ اصل میں تم دھوکہ دجل فریب دیتے ہو۔ آج تو دیکھو اتنے ذلیل ہو گئے ہو، الامان والا حفیظ، مزہ آ گیا جناب۔ ساری دنیا دیکھے گی تو توف کرے گی، تھو کرے گی، اور دیکھنا تمہارے مربی تمہیں جوتیاں کتنی لگاتے ہیں۔ مربی جی، وہ تمہارے مربیوں نے نا تمہیں دیکھنا، تمہیں ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے کہ یہ ڈاکٹر یا نے تو آج مرزا قادیانی کو بڑا ذلیل کروا دیا یار، اس کو پکڑو کہیں سے۔ جی دوستو، یہ ڈیبیٹ ختم ہوئی اور قادیانی مربی یا کی تاریخی شکست اور تاریخی چھتر پریڈ آپ نے دیکھ لی، سن لیا۔ اب خلاصہ میں ابتدا میں بھی بتایا تھا، دوبارہ خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے کسی اور کے اوپر قیاس مت کرو۔ قادیانی مربی نے یہ کلیم کیا کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جناب مرزا قادیانی کے دور کے لوگ مراد ہیں، مرزے کی مراد یہ تھی کہ میرے دور کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر مجھے قیاس مت کرو۔ ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیتے ہیں، تو چلو اس سے مراد پھر اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ مرزے کی مراد یہ ہے کہ مجھے سابقہ میری پیدائش سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مجھے قیاس کر لیا کرو، لیکن میرے دور کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ قیاس مت کرو۔ جب ہم نے یہ بات رکھی قادیانی مربی کے آگے تو قادیانی مربی بکھلا گیا، اور اس کی بکھلاہٹ آپ نے پورے ڈیبیٹ کے اندر، مناظرے کے اندر دیکھ لی کہ کلا بازیاں، ایک درخت سے اترے تو دوسرے پہ چڑھ گئے، وہ سکین تو دیکھو اس میں یہ لکھا ہے تو یہ لکھا ہے۔ ہم نے کہا کہ مجھے تو یہ بتاؤ کہ مرزا قادیانی کہتا ہے مجھے سابقہ لوگوں کے اوپر قیاس کر لو، کہ یہ تم نے اپنی ڈیبیٹ کے اندر یہ چیز ثابت کی ہے کہ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ سابقہ لوگ۔ تو میں نے کہا جناب سابقہ جب لوگ ہیں تو اس کے اندر ہندو سکھ عیسائی یہودی سارے لوگ ہیں، نبی اور غیر انبیاء سب لوگ ہیں۔ تو تم نے یہ جو شرط لگائی تھی اپنی یہ ڈیبیٹ کے اوپر، ہم چلتے ہیں سب سے اوپر، یہ والی جو شرط تم نے لگائی تھی یہ
کہ موضوع معیار آپ کی مرضی کے ہوں گے، لیکن حضرت مرزا قادیانی کے ساتھ آپ کے مقرر کردہ معیار کا اطلاق تمام انبیاء پر کیا جائے گا۔ ہم نے یہ کہا کہ پھر تمام انبیاء کی قید تم نے کیوں لگائی؟ تمہیں تو پھر وہ تمام ہندو سکھ عیسائیوں کے معیار کے اوپر اطلاق کرنا چاہیے۔ یہ تھا آج کا مناظرہ، اور آپ نے سن لیا قادیانی مربی کی اچھل کود، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ بہرحال بہت ذلت اور خواری کا سامنا کرنا پڑا قادیانی مربی یحییٰ کو، اور یہ ڈیبیٹ آپ نے سن لی، بڑے صبر تحمل کے ساتھ آپ نے سنی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس کو لازمی طور پہ آپ وزٹ کیا کریں اور اس کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ یہ لال رنگ کا بٹن ہوتا ہے ہر ویڈیو کے نیچے، اس پر کلک کر لیجئے گا، اور یہ صرف ایک دفعہ ہی آپ نے کلک کرنا ہے، اور ساتھ گھنٹی کا بھی ایک بٹن ہوتا ہے، بیل کا بٹن، اس کے اوپر بھی کلک کر لیجئے گا تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔